شخاور صاحب، یہ آپ کئی مقدمات میں عمران خان صاحب کی معاونت کرتے رہے ہیں، اور اس مقدمے میں غالباً نہیں کر رہے آپ معاونت، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو دہشت گردی، یعنی کیونکہ انہوں نے جو جج صاحبہ تھی ان کے بارے میں ایک بات کی، اور ساتھ ہی ان کو توہین عدالت، تو جو دہشت گردی والا ہے اس میں تو 1 تاریخ تک ان کی ضمانت ہے، وہ ایک ہی تقریر کے اوپر 2 پرچے کٹے نا. اچھا، اس میں ضمانت ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مقدمے کو خارج کیا جائے. کل ہی غالباً انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہے جہاں تک میری طرف. دوسرا یہ ہے کہ توہین عدالت میں ایک لارجر بینچ بنا ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس مقدمے کو آپ شخاور صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو توہین عدالت کا جو مقدمہ ہوتا ہے یا نوٹس ہوتا ہے، یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کوگنیزنس لی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی سینسٹیو ہے. یہ سینسٹیوٹی جو ہے ہائی کورٹ کی وہ بالکل عیاں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے از خود یہ جو ہے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، اور پہلے اس پہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا، اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو طلب کیا. پھر اسی دن انہوں نے ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس دے دیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اس کا جواب آج جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے عدالت میں، اور اس پہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کل اس کو جو ہے وہ دیکھے گا. ابھی میں نے تو خیر وہ پورے مندرجات اس کے نہیں دیکھے، لیکن وہ ٹیلی ویژن سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں یا جو اس میں کچھ اس کے پیسز چھپ رہے ہیں یا سامنے نظر آ رہے ہیں، اس پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک عبوری جواب دیا ہے انہوں نے شو کاز نوٹس کا. یہ فائنل جواب نہیں ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس کا اندیہ دیا ہے کہ وہ جو جج صاحبہ کے متعلق انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ الفاظ واپس لینے کے لیے وہ سوچ سکتے ہیں، اور انہوں نے بلکہ الفاظ واپس نہیں لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توہین عدالت کے مقدمات میں عام طور پہ جو ہم اس کو ان کے نظائر دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا جو ڈیفنس ہوتا ہے، اس میں دفاع ہوتا ہے، وہ غیر مشروط معافی ہوتی ہے اور اس کو کنٹیسٹ نہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شاید اس پورے معاملے میں کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جواز مہیا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شو کاز نوٹس میں ان کے خلاف بات ہوئی ہے اس سے توہین عدالت بھی نہیں جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوتی. اور دوسرا انہوں نے جو رجسٹرار ہے ان کی جورسڈکشن کو، ایون ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو بھی چیلنج کیا کہ یہ نوٹس لیا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو ہم نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر یہ توہین عدالت کی نوٹس کو اور شو کاز نوٹس کو اس کو بجائے انکنڈیشنل اپالوجی کے اگر کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نتائج کوئی اچھے نہیں نکلتے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل جو 5 رکنی بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ اس جواب سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہ مطمئن ہو جائے پھر تو یہ نوٹس آپ کا ڈسچارج کیا ہو سکتے. مشورہ تھا قانونی ٹیم؟ آپ تھے جب یہ کہیں بات ڈسکس ہوئی؟ نہیں، میرے سے ڈائریکٹ مشاورت نہیں ہوئی، لیکن میرا بطور وکیل یہ ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ توہین عدالت، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب الزام یہ ہو کہ آپ نے عدالت کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے یا جسٹس کو obstruct کرنے کی جو الزام ہے، تو اس میں تو غیر مشروط معافی جو ہے وہی اس کا حل ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی پہلی جو ہے اپرچونٹی میں. اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کچھ ایک بات کریں اور بعد میں اپالوجی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہال اشلی صاحب کے کیس میں اور طلال چودھری کے کیس میں پہلے انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا، اس کو دفاع کیا اپنے خلاف جو الزامات تھے، لیکن بعد کی سٹیج کے اوپر انہوں نے جب اس میں معافی مانگی اور انکنڈیشنل اپالوجی کی تو پھر اس کو عدالت نے نہیں مانا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہم اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کل عدالت اس کو کس نظر سے دیکھے گی، لیکن جو پچھلے نظائر ہیں اور جو خود جو قانون ہے اس کا توہین عدالت کا، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس میں بھی اپالوجی کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں انکنڈیشنل اپالوجی اگر کی جائے تو اس کو عدالت جو ہے کنسیڈر کر سکتی ہے. اچھا، کل خود عمران خان صاحب کا آنا ضروری تو نہیں ہے غالباً؟
دیکھیں جب شو کاز نوٹس دیا جائے تو اس میں پھر ان کی حاضری لازمی ہوتی ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو پیش ہونا جو ہے وہ قانون کا تقاضا ہے، وہ پیش ہونا پڑے گا ان کو۔ اچھا، اور یعنی اس کو اس طرح سے سمجھوں میں کہ عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی ہے ابھی تک، اور وہ اس کو مطلب اس کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ میں نے توہین کی ہے کوئی، اور وہ مطلب اس ہاں کو وہ جو جی جواب ان کا ہماری نظر کہنے سے میں گزر الفاظ رہا اگر ہے، دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی ایسی حساسیت ہے تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن توہین اور نہیں معافی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ابھی تک۔ اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ واپس لینے پر غور کر سکتے ہیں الفاظ، تو یہ ایک ایکسپریسلی جو ہے یہ اپولوجی نہیں ہے، یہ معذرت نہیں ہے، تو اس کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جس نظر سے دیکھے گی وہ تو خیر عدالت ہی بتا سکتی ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو معافی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، نہیں اگر یعنی عدالت وہیں پہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور عمران خان صاحب وضاحت کرتے ہیں اس بات کی کہ میرے ذہن میں یہ تھا، اور مطلب وہ جو بھی وضاحت کریں گے وہاں پہ، تو عدالت وہاں پر ان سے کہہ سکتی ہے یہ بات کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے، مطلب کلیئرٹی کے ساتھ۔ دیکھیں مطلب عدالت کبھی بھی کسی کو نہیں کہتی کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں، یہ جن پہ الزام ہے ان کا یہ جو ہے ان کی آپشن ہے کہ وہ معافی مانگتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں اگر انکنڈیشنل اپالوجی اس کیس پہ کر دی جائے تو اس سے میرا خیال ہے کہ عدالت خاصا لینیئنٹ ویو لے سکتی ہے اور ان کا یہ نوٹس ڈسچارج بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی اس سارے الزامات جو ان کے اوپر ہیں، تو پھر تو عدالت جو ہے ان کے شو کاز نوٹس سے غیر مطمئن ہو کر پھر فرد جرم بھی عائد کر سکتی ہے، اور جب فرد جرم عائد ہوتی ہے پھر ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں آئی سی ٹی کے، ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پھر پروسیکیوٹر ہوں گے، وہ پھر ان کو کہا جائے گا کہ باقاعدہ آپ اس پہ استغاثہ کی شہادت اور میٹیریل جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں اور اس پہ باقاعدہ ٹرائل توہین عدالت کا ہو، اور اس میں پھر وہ اسی طرح ٹرائل ہوتا ہے جس طرح کسی کرمنل کیس میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ لیکن ایک سیاستدان، سابق وزیر اعظم اور مطلب عمران خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عدالت یہاں تک جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو عدالت پہ کا انحصار ہے کہ وہ اس کو کتنا سیریس لے رہے ہیں اس کو، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عدالت نے اس کو سیریس لیا ہی ہے، تب ہی انہوں نے ایک سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے ایک جوڈیشل آفیسر کے مبینہ توہین کے اوپر انہوں نے جو کاگنیزنس لی ہے، یہ بڑی سینسیٹیو ہے اور یہ بڑی تشویش والی بات ہے، یہ کوئی عام حالات میں نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن اس میں اور عمران خان صاحب کے خلاف جو الزام ہے اس میں فرق ہے۔ یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق سوئس اتھارٹیز کو لیٹر نہیں لکھا تھا اور اس پہ مصر تھے، اس کی وجہ سے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ٹل رائزنگ آف دی کورٹ، جب تک وہ کورٹ تھی اس پر چند سیکنڈ کی ان کو سزا ہوئی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر وہ آرٹیکل 63 کے تحت 5 سال جو ہے وہ کوئی بھی عوامی یا کوئی بھی منتخب عہدہ لینے سے وہ پھر جو ہے نااہل ہو گئے تھے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اس کی میگنیٹیوڈ اور نوعیت ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ الزام یہ ہے کہ ایک جوڈیشل آفیسر کو مبینہ طور پر پبلکلی جو ہے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی یا obstruction in law کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بھی ایک سنگین الزام ہے جس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پہ جو ہے غیر مشروط جو ہے وہ معذرت اور معافی مانگی جائے، اس کے علاوہ ہمیں نظائر لیکن عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ عمران خان صاحب سے پوچھا ہوگا نا انہوں نے، تو عمران خان صاحب نے کہا ہوگا ان کا جو مزاج ہے، انہوں نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا، یہ ایسے ہوا ہوگا نا؟ پہلا مشورہ تو لیگل ٹیم نے یہ کیا ہوگا نا کہ جی آپ معذرت کر کے سے جان چھڑائیں۔ دیکھیں ان کے جو لائر ہیں وہ بڑے 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 قابل لائر ہیں اور وہ تمام چیزوں کا فہم رکھتے ہیں، ان کو بڑا عبور حاصل ہے، لیکن فائنلی یہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ جو اس صورت میں عمران خان ہے، تو وہ ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کے بغیر تو نہیں جا سکتے، وہ ان کو صرف مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے پولیٹیکلی اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا قانونی طور پہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو فائنل تو انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن نہیں وکلا جو ہے وکلا کا مشورہ کیا ہوگا ویسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکلا کا کیا مشورہ ہوگا، اور انہوں نے کیا عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ نہیں، یا وکیلوں نے ہی کہا ہوگا کہ سر لڑتے ہیں
جا کے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک دانشمندانہ جو وکلا ایسی صورت میں جو مشورہ دے سکتے ہیں وہ تو یہی دے سکتے ہیں کہ اس پہ غیر مشروط معافی مانگی جائے اور اس کا دفاع نہ کیا جائے، اس کو کنٹیسٹ نہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صائب رائے یہی ہوگی جو وکلا نے بھی دیا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ اس کو شاید اپنے انداز میں دیکھ رہے ہوں، وہ اپنے انداز سے سوچ رہے ہوں، وہ پولیٹیکلی اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صائب وکلا کی رائے ہو سکتی وہ یہی ہے کہ اس کو کنٹیسٹ نہ کیا جائے اور اس پہ غیر مشروط معافی مانگی جائے. اور اس سے دیکھیں، عدالتوں سے معافی مانگنا یا اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی حیثیت کم ہوتی ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ایک بڑا اہم حصہ ہے ہماری ریاست کا اور ریاستی ادارہ ہے، لیکن اس کی عزت اور تکریم جو ہے اس کو بھی قانونی اور آئینی طور پر سب پہ فرض کیا گیا ہے. اچھا شاہور، دو آپشن یعنی ہو گئے. ایک یہ ہے کہ عدالت ان کی اس بات کو تسلیم کر لے اوکے آپ ٹھیک ہے الفاظ واپس لینا چاہتے ہیں اور معافی. دوسرا یہ کہ وہ کہے کہ نہیں آپ معافی مانگیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر اپنا موقف چینج کر لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا پھر تیسرا یہ کہ عدالت کہے کہ نہیں آپ نے معافی نہیں مانگی تو ہم توہین عدالت کی طرف جاتے ہیں. اچھا جو توہین عدالت کس طرح ہوتی ہے؟ پھر اس کا مقدمہ چلتا ہے پورے، جیسے آپ نے بتایا اٹارنی جنرل کو بلاتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت کبھی بھی کسی کو نہیں کہتی کہ آپ معافی مانگیں. معافی کا ایک آپشن عدالت جو ہے وہ قانون میں موجود ہے، وہ بالکل ایکسرسائز ہو سکتا ہے، کسی بھی سٹیج پر ہو سکتا ہے. لیکن جیسے بھی اگر تو وہ شو کاز نوٹس کے جواب سے کل 5 رکنی بینچ ہائی کورٹ کا مطمئن نہ ہو تو وہ تو پھر اس جواب کو جو ہے وہ مسترد کر دیں گے. پھر تو غالب امکان یہی ہے کہ پھر اس پہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. جب فرد جرم عائد ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. پھر جو ایڈوکیٹ جنرل آئی سی ٹی ہیں وہ بطور پروسیکیوٹر اس کا ٹرائل شروع کریں گے. اور اگر ٹرائل ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی نہال ہاشمی صاحب کا، طلال چودھری صاحب کا بھی ٹرائل ہوا تھا. اسی قانون کے تحت ان کو جو ہے پھر سزائیں بھی ہوئی اور انہیں پھر جو ہے وہ نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نہال ہاشمی صاحب نے اور طلال چودھری نے بالکل آخری مرحلے کے اوپر غیر مشروط معافی بھی مانگ لی تھی. لیکن غیر مشروط معافی جو ہے وہ قانون یہ کہتا ہے، قانونی اور جو عدالتی نظائر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی پہ مانگنی چاہیے. جتنی وہ تاخیر سے مانگی جائے گی یا معذرت کی جائے گی اتنا اس کا اثر کم ہوتا جائے گا. جی شاہور صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ.